ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے قدم بقدم ہمارا مطالعہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سیریز میں ہماری کوشش ہے کہ جہاں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات، چند اہم واقعات ہمارے سامنے آئیں، اور جس طرح سیرت النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آگے بڑھتی چلی گئی اسی ترتیب سے مطالعہ کریں۔ وہیں مقصود یہ بھی ہے کہ ہمارے عمل میں بھی بہتری آئے، ہمارا بھی تعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط ہو، اور ہماری زندگیوں میں بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کچھ عکس دکھائی دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی اسراء اور معراج کے واقعے کے حوالے سے۔ بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ 11 نبوی کا دور ہے، اور اسی تعلق سے ہم نے اس ترتیب میں 10 نبوی میں طائف کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور 10 نبوی کے حالات کے بیان میں عام الحزن کا تذکرہ بھی ہوا، اور سن 11 نبوی میں ایک طرف 6 افراد کا یثرب سے آنا اس کا تذکرہ بھی ہوا، اور اسلام قبول کرنا اور اس کی طرف توجہ کرنا۔ دوسری طرف اسراء اور معراج کا واقعہ یہ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا۔ آج جو ہم بات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا ایک پہلو تو ہے اہل یثرب کا قبول اسلام۔ یثرب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا نام ہے، یہیں سے کھڑکی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی ہے، اور وہاں کے افراد کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور مختلف مواقع پر یہاں سے لوگ آئے ہیں۔ آج کی نشست میں اس تعلق سے بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور بعد میں گفتگو کے آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس استقامت کا 13 برس تک مظاہرہ کیا اس کا بھی کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں سے ہم ہجرت مدینہ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس سیریز میں سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تعلق سے کبھی 3 کبھی 2 آیات، اور آج ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس میں اشارہ ہے اہل یثرب کے اسلام کے قبول کیے جانے کی طرف۔ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ایک آیت پیش خدمت ہے، اور یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89 ہے۔ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا، مگر آج براہ راست اس آیت کا موضوع سے تعلق ہے، تو ارادہ ہوا کہ یہی آیت آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر پیش کر دی جائے۔ رب کائنات ارشاد فرمایا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 89 میں، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اب اگر یہ لوگ اس حق کو ماننے سے انکار کرتے تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ کیا مراد؟ اگر مکہ مکرمہ میں یہ مشرکین مکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا رد کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو لا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کی نعمت عطا کر دی، کچھ ایسے لوگوں کو ہم نے قبول کر لیا ہے کہ جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ اشارہ ہے یثرب والوں کی طرف جو بعد میں مدینہ النبی بنا یثرب، اور یہ افراد بعد میں انصار مدینہ میں قرار پائے۔ چنانچہ اسی تعلق سے آگے انشاءاللہ اب گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چلتے مطالعہ سیرت کی طرف، جو ہمارے اس پروگرام کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، بڑا حصہ ہوتا ہے، جہاں قدم بقدم ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آگے بڑھتی چلی گئی، اسی ترتیب سے ان واقعات کو اور اس مطالعے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اہل یثرب کے ایمان قبول کرنے کے تعلق سے۔ یثرب کے لوگ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، حج کا موسم ہے، اور یہ سن 12 نبوی کا موسم حج ہے جس کا ذکر میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، حج کا سلسلہ ان افراد کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں بہت سی بدعات اور غلط باتیں بھی شامل کر دی گئی تھی، جیسے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کے رکھے ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن حج کا عمل جاری تھا۔ چنانچہ عرب بھر سے لوگ آتے تھے، اور یثرب سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے تھے، اور اس موقع کو غنیمت جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور افراد کے پاس جا کر وہ عقبہ جو گھاٹی کا علاقہ ہے، عقبہ گھاٹیوں میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کرتے اور ان کے سامنے پیغام حق کو پیش کرتے۔ آج بیان ہو رہا ہے سن 12 نبوی، آغاز وحی کو 12واں برس ہے اور موسم حج ہے۔ 11 نبوی میں یثرب کے جن 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں اگلے سال جب موسم حج آیا تو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھیں جن پر آئندہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی۔
میں عرض کرتا ہوں 2-3 باتیں. پہلی بات 11 نبوی میں 6 افراد آئے تھے، یہ ذکر پچھلی نشست میں آ چکا ہے ہمارے سامنے. مزید برآں 6 افراد نے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا. بہت توجہ فرمائیے گا، مکی دور میں چند اعمال ہی کا مطالبہ تھا، جیسے کہ نماز کا مطالبہ، صدقات پیش کرنے کا مطالبہ، لیکن بہت بڑا مطالبہ، بہت بڑا عمل کیا تھا مکی دور میں؟ وہ یہ تھا ایمان لا کر ایمان پر ڈٹے بھی رہنا اور اسی ایمان کی دوسروں کو دعوت دینا. چنانچہ 6 افراد اسلام قبول کر چکے. اب انہوں نے جا کر یثرب میں، جو بعد میں مدینہ النبی بنے گا، وہاں جا کر دعوت دین کا کام شروع کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب 12واں برس ہے، 12 نبوی کا دور ہے، موسم حج آ گیا. 12 افراد آئے ہیں، 5 وہی ہیں جو پچھلے سال آئے تھے اور 7 نئے افراد آئے ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی. آگے مزید ذکر ہوا صلح حدیبیہ کے بعد بھی اور فتح مکہ کے وقت بھی عورتوں سے انہی الفاظ پر بیعت لی گئی. عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن حکیم میں سورۃ الممتحنہ کے آخر میں آتے ہیں 28 سپارے میں. اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، گناہوں سے بچنا. یہ عام اعتبار سے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی بیعت تھی. عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن حکیم میں نقل ہوئے ہیں سورہ ممتحنہ کے آخر میں. البتہ اگلے سال یعنی 13 نبوی میں 75 کے قریب افراد آئیں گے، وہ بھی بیعت کریں گے. وہاں مردوں کی بیعت کے الفاظ آتے ہیں بڑے قیمتی، وہ بات میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہیں پر ایک بڑا قیمتی معاملہ پیش آیا اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر اسلام بنا کر بھیجا گیا. ہوا یہ کہ جو 12 افراد آئے سن 12 نبوی میں موسم حج میں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست کی. آج اس کا مطالعہ کریں. بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں اور انہیں دین سکھائیں. انہوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور مقری کے لقب سے مشہور ہوئے. مقری کے لقب سے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں. یہ بڑی قیمتی بات ہے. یہ جو 12 افراد ہیں، انہوں نے اب درخواست کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، قاری قرآن، مبلغ قرآن، داعی قرآن بنا کر کہ وہ ہمارے افراد کے سامنے قرآن کا پیغام پیش کرے. چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ اندازہ کیجئے گا، دہرائیے گا اس بات کو کہ مکی دور میں جب یہ ایمان لائے تو ان کا گھرانہ بڑا مالدار گھرانہ تھا، بالکل برہنہ کر کے نکال دیا گیا. اللہ اکبر. حالانکہ اتنے شہزادوں کی طرح یہ پلے تھے کہ شام اور عراق سے ان کا جوڑا آیا کرتا تھا. خوشبو لگاتے تو سارے مکے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. مگر حالت یہ کہ جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل برہنہ کر کے نکالے گئے. اللہ اکبر. مگر وہاں سے کٹے تو رسول اللہ علیہ السلام سے جوڑ دیے گئے. اور اب ان کی سعادت کا عالم کیا ہے کہ انہیں سفیر اسلام بنا کر بھیجا جا رہا ہے. یہ 12 نبوی کا دور ہے. یہ تشریف لے جا رہے ہیں یثرب کی طرف اور سعد بن زرارہ کے ہمراہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. قرآن کے ذریعے قرآن سنایا، قرآن سنایا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھایا، قرآن پہنچایا، قرآن ہی پہنچایا. اور انہوں نے جب یہ سارا کام کیا تو المقری یا مقری کے نام سے، قرآن پڑھنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے. اور الحمدللہ کئی افراد ان کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں ایمان لائے. اور یہ انصار یعنی جو اسلام قبول کر چکے حضرات، ان کے گھرانوں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں چند افراد یا چند مردوں یا عورتوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو. یہ محنت ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 1 سال کی محنت کا نتیجہ اگلے سال 13 نبوی کے موسم حج میں سامنے آ رہا ہے. نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چند شرائط پر عہد و پیمان کیا. 1 سال کی محنت کے نتیجے میں 70 سے زیادہ افراد آ رہے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے چند عہد و پیمان کی باتیں کی ہیں. گویا اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. مگر یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب یہ افراد رسول پاک علیہ السلام کو اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیں گے. چنانچہ آگے لکھا ہے بیعت ہوئی ہے اور بیعت کس بات پر ہوئی ہے؟ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. یہ اللہ کے رسول نے ان سے عہد و پیمان لیا ہے. تنگی اور بدحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، جیسے تمہارے حالات ہوں اللہ کی راہ میں تم نے مال خرچ کرنا ہے. نمبر 3 بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4 اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. حق بیان کرو گے، حق کی بات کہو گے، حق پر عمل کرو گے اور اس میں کسی کی ملامت کی کوئی فکر تم نہیں کرو گے.
نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر یہ سب ہم کریں گے، اپنی جان کی طرح آپ کی حفاظت، اپنے مال کی طرح آپ کی حفاظت، اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کے بارے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ روایت مشہور ہے بخاری شریف میں، اور وہ بتاتے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى عثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ ہم نے بیعت کی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، مشکل ہو یا آسانی ہو، طبیعت آمادہ ہو یا آمادہ نہ ہو، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے کر انہیں ذمہ دار بنا دیا جائے، اور ہم اپنے ذمہ دار جو افراد ہیں ان کے معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات بیان کریں گے، اور حق کے بیان میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اور فکر نہیں کریں گے۔ یہ اسلامی نظم جماعت کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ صحابہ کرام سموتاعت کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے ہمارے سامنے کہ جماعتی زندگی کے لیے نظم اور ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ وہ سموتاعت کی بیعت کے ذریعے آئے گا۔ قرآن بھی بیعت کا ذکر کرتا ہے کئی مرتبہ، سنت اور حدیث سے بھی ملتا ہے، سیرت النبی سے بھی مل رہا ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت بھی بیعت کی بنیاد پر منعقد ہوئی، اور بعد میں جو تحریک اسلامی تاریخ میں چلتی رہی، سیدنا حسین کی تحریک، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک، ماضی قریب میں بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تمام تحریکیں بیعت کی بنیاد پر بنی ہیں۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کی، اسی بیعت کی بنیاد پر قائم کی کہ یہی طریقہ سنت سے اور حدیث اور سیرت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ یہ بیعت ہو گئی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہوئی ہیں، اس کا بھی تذکرہ بہت قیمتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابن تیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اور ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ بہت حساس بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ اوس و خزرج کے افراد جو عرب قبائل تھے، یثرب میں جو مدینۃ النبی بنے گا وہاں یہود کے قبائل بھی ہیں، بنو قینقاع بھی ہے، بنو قریظہ بھی ہے، بنو نذیر بھی ہے، ان سے ان کے عہد و پیمان تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیمان تو ہمیں توڑنے پڑیں گے، رسیاں تو کاٹنی پڑیں گی، تو ایسا تو نہیں کہ ان کو ہم فراموش کر دیں، ان سے تعلقات ختم کر لیں، اور جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ آ جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ اللہ اکبر، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کتنے پیارے الفاظ ہیں ان انصار مدینہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ناظرین کرام، اور جب ہم بعد میں مطالعہ کرتے کرتے فتح مکہ تک پہنچیں گے تو فتح مکہ کے بعد ایک بڑی زوردار اور پرجوش تقریر ہے رسول اللہ علیہ السلام کے انصار مدینہ کے لیے۔ اس بات کا ذکر وہاں بھی کروں گا کہ حاصل کلام اس کا کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نئے مسلمان میں فتح مکہ کے دن کی بات ہو رہی، فتح مکہ کا موقع ہے، آپ نے کچھ زیادہ مال و اسباب دیا ان کی دلجوئی کے لیے، تو مدینے والوں کے اندر کچھ باتیں شروع ہو گئی، ساتھ تو ہم نے دیا اور آج ان کو دیا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کہو اور تمہارا حق ہے اور تم حق بجا ہوگے، یہ کہنے میں ہم نے ساتھ دیا، ہم نے قربانیاں دی، مگر تم سوچو یہ سب مال لے کر خوش ہو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ مدینہ طیبہ، تو کیا یہ تمہارے لیے پیاری بات نہیں ہوگی؟ سارا مجمع انصار کا دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گیا، یہ مال لے جائیں، ان کی دلجوئی کے لیے دیا ہے اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنا وعدہ پورا کیا، اسی لیے آج بھی آپ مدفون ہیں تو مدینہ طیبہ میں مدفون ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد
ایک ڈسپلن قائم کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ افراد یثرب سے آئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی تو ہجرت نہیں فرما رہے، ابھی تو آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، مگر یہ لوگ جو ایمان لا چکے، اب ان کی جماعتی ڈسپلن کو ڈسکشن میں لایا جا رہا ہے، ان کا ایک نظم بنایا جا رہا ہے. چنانچہ 12 نقیب یعنی ذمہ دار مقرر کیے جا رہے ہیں. لکھا ہے آگے، ہم نے بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا. 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے. اوس اور خزرج مشہور 2 عرب قبائل ہیں. خزرج سے 9 بڑا قبیلہ تھا اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے. یہ 72 کے قریب مرد آئے تھے، 3 عورتیں تھیں. ہر 6 افراد پر ایک نقیب مقرر ہو گیا، ہر 6 افراد پر ایک ذمہ دار مقرر ہو گیا، اور ان افراد کو اب اس ذمہ دار کی بات کو ماننا ہے. یہی ڈسپلن ہے، کیونکہ ان 12 افراد کو رسول اللہ علیہ السلام نے مقرر فرمایا. آپ ابھی مکہ میں ہیں، یہ لوگ یثرب جا رہے ہیں، ڈسپلن کیسے بنے گا؟ ان ذمہ داروں کی سننی ہوگی اور ان کی بات ماننی ہوگی. یہ 12 نقیب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب کے 72 مردوں کے لیے مقرر فرما دیے. ناظرین کرام، اگلا بیان بھی بڑا قیمتی اور بڑا پیارا ہے. اس بیعت کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، اس کے کیا اثرات آنے والے ہیں، اس پہ تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے. کبریٰ بڑا یا بڑی. یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت و وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے. چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے. ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا. ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا. آج یثرب والے جا رہے ہیں، مکے والوں سے کچھ ملاقات کر کے جا رہے ہیں. کل یہ مکے والے اہل ایمان یثرب سے مل جائیں گے، یعنی مدینہ طیبہ چلے جائیں گے ہجرت کر کے، اور یہ سب ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. یہ اس کے اور اثرات ابھی سامنے آنے ہیں، اور یثرب والوں نے انصار مدینہ کا رول بھی ادا کرنا ہے. نتائج کے بعد اعتبار سے ایک اور اہم بات، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا. وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہادری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے. اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی اور حاضر خالی ہے اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا. یہ ایمان کی بنیاد پر جڑنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. یثرب والے جا رہے ہیں، کل کو انصار مدینہ بنیں گے، مکہ سے ہجرت ہوگی اور مواخات کا رشتہ قائم ہوگا، اور ان کا سب سے بڑا سورس وہ ایمان ہے. اس رشتے کا اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آخرت پر ایمان. اہل مکہ کو جس وقت بیعت سے متعلق علم ہوا اس وقت تک اہل یثرب کے تمام حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے. ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا تعاقب کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا. البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور انہیں مکہ لے آئے، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے. اس کے بعد تمام تر لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے، یعنی یثرب اس کا پرانا نام. ایک اہم بات، قافلے کہاں سے گزرتے تھے؟ یہ مدینہ طیبہ کے پاس سے. وہ رحلۃ الشتاء والصیف والی جو شاہراہ تھی وہ یہ مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی، اور حضرت سعد کی پناہ میں گزرتے تھے ان کے قافلے، تو ان کی تو معیشت کا بٹا بیٹھ جاتا. چنانچہ مطعم بن عدی نے اور حارث بن حرب بن امیہ نے حضرت سعد کو چھڑایا اور روانہ کیا ان کو، اور یوں ہی حضرات یثرب پہنچ گئے ہیں. اگلی جو آج آپ کے سامنے بات رکھنی ہے وہ ہے مکی دور کا صبر و ثبات. بنیادی وجہ اس موضوع یہ عنوان کی یہ ہے کہ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ ہجرت مدینہ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یثرب سے کھڑکی کھل گئی، اب یثرب کی طرف ہجرت ہوگی، وہ مدینۃ النبی بنے گا. تو ایک جائزہ لیتے ہیں یہ صبر اور استقامت اور ثبات اور حق پر ڈٹے رہنا جو مکی دور میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا
وجوہات تھیں، اس کے کیا اسباب تھے جن میں میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کا بڑا سامان موجود ہے۔ آج بھی راہ حق میں نے اور آپ نے اترنا ہے، دین کی دعوت کا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، دین کی کام کے دوران آنے والی مشقتوں کو جھیلنا تو پڑے گا۔ کیا شے موٹیویشن کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج یا ریچارج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کہاں سے کن اسباب سے ہمیں صبر کے لیے ترغیب میسر آئے گی، ثبات میسر آئے گا، استقامت میسر آئے گی۔ آئیے دور نبوی میں جو مکی دور میں صبر و ثبات ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے چند اسباب پر کلام کرتے ہیں۔ اسباب و عوامل میں سے پہلی بات ہے اللہ کی ذات واحد پر ایمان۔ اللہ کو ماننے والے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب سب کچھ کھپانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں استقامت کے راستے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بتایا گیا، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، ارشاد ہوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ ترجمہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 کا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے انہیں لازماً ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ مکی دور کی ایک صورت، اور مشکلات کے دور میں رہنمائی بہت کچھ اس صورت میں عطا ہوئی، اور یہاں بتایا گیا جو اللہ کی راہ میں لگ گئے، اللہ کے لیے لگ گئے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے میں لگ گئے، اللہ اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ بندے کا ہو جائے تو بندے میں صبر، ثبات اور استقامت اور ڈٹے رہنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر کامل یقین، اللہ ہی پر ایمان، اللہ ہی کو نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا سمجھنا، جب یہ بات یقین کے درجے میں بندے میں بیٹھتی ہے تو پھر یہ شے بندے کو کھڑا کرتی ہے حق کے لیے محنت کرنے کی خاطر اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگلا سبب اور عوامل میں سے اگلا عمل وہ ہے پرکشش قیادت۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی خوش بختی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت میسر آئی۔ قرآن کہتا ہے اس تعلق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ارشاد ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی نرمی، آپ کا عمدہ اخلاق، آپ کا عمدہ کردار، یہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ پرکشش قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو میسر آئی۔ اور ہاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایسا نہیں کہ صحابہ کرام مشقتیں جھیلیں اور آپ مشقتیں نہ جھیل رہے ہوں۔ آپ مسجد نبوی، آپ خانہ کعبہ کے پاس ہیں، آپ کے کندھے پر آپ بلکہ حالت سجدہ میں ہیں، پورے وجود پر اونٹ کی اونجڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کو قید کیا جا رہا ہے شیب ابی طالب میں۔ یہ سب کچھ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ نے برداشت کیا ہے۔ ایک ہمارا دور ہے کہ ہمارے لیڈرز تو ملک سے باہر جا کر بھی مزے کرتے ہیں، عوام سڑکوں پر جانے دیتے ہیں، اور جب کبھی سڑکوں پر نکلنے کا موقع آتا ہے تو کبھی کبھی لیڈرز گرم کمروں میں ہوتے ہیں، اگر سردی کا دور ہو، ٹھنڈے کمروں میں اگر گرمی کا دور ہو، بلیک شیشوں کے پیچھے سے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے، لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات ہے، پرکشش قیادت رسول پاک علیہ السلام کی، اور آپ کا عمدہ اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی نرمی، آپ کا دلجوئی کرنا، اس سب نے صحابہ کرام کی جماعت کو جوڑا ہوا بھی ہے۔ اور جو کچھ صحابہ کرام پر بیت رہی تھی اور وہ جھیل رہے تھے، وہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی جھیل رہے تھے اور آپ پر بیت رہی تھی، اور آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ گویا کہ کھڑے ہیں۔ اس طرز عمل نے بھی اس جماعت کو مضبوطی عطا کی ہے، اور صبر و استقامت کے بہترین نظارے اس جماعت نے تاریخ انسانی میں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ اگلا ایک اور قیمتی نقطہ، ہم سب کے لیے بہت قیمتی نقطہ، آخرت پر ایمان۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں، اور بندہ آخرت کا طلبگار نہ ہو تو دین کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی صبر کا مظاہرہ کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن اس مقام پر کہہ رہا ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ارشاد ہوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ترجمہ، وہ جو کچھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے پیچھے تفصیل بھی ہے، اور ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ کون ہے خوف رکھنے والے؟ شراب پینے والے، چوری کرنے والے، زنا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ نہ،
یہ وہ ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے اور اعمال ادا کرنے والے ہیں، اور اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جنہیں نیکیاں کرنے کے بعد بھی اور نیکیاں کرنے کے ساتھ بھی آخرت کا خوف ہوگا ان کا خوف آخرت کا عالم کیا ہوگا؟ زیادہ تو وہ ڈرے کہ جو گناہگار ہو، مگر یہ تو نیک ہو کر بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ جنہیں آخرت کا یہ یقین ہے کہ ہماری پیشی ہے، اور ہاں جن کے سامنے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے نظارے بھی موجود ہیں، اور ہاں جنہیں قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتیں ملی ہوں، جن کا آگے ذکر ابھی کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو جو آخرت کے طلبگار ہوں گے وہ دنیا میں دل کہاں لگائیں گے؟ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے یہاں سے۔ تو جو آخرت کے طلبگار تھے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، وہ جانے دینے کو تیار تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، خون کی الٹیاں منہ سے آ رہی ہیں، سب کو جھیلنے کو تیار تھے۔ خباب بن ارت ہے، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، وہ چربی پگھلتی ہے ان کی تو کوئلے، اللہ اکبر، وہ انگارے بجھتے ہیں، وہ سب کو جھیل رہے ہیں، کیوں؟ آخرت ان کو نظر آ رہی تھی۔ ناظرین کرام، یہ بہت بھاری بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم آخرت کے طلبگار ہیں کہ نہیں؟ آخرت مقصود و مطلوب بنے گی تو دنیا سے اپنے آپ کو کچھ ریلیز کر سکیں گے نا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ جو افراد فجر کی نماز میں 5 وقتہ نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی مشن کے لیے کھڑے ہو سکیں گے؟ جانے دے سکیں گے اللہ کی راہ میں؟ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جو نماز کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں، وہ اقامت دین کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ وہ جانے کیسے پیش کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہوں گے؟ بہت توجہ طلب بات ہے۔ تو آخرت کا یقین جو دلوں میں کھپ گیا تھا، وہ ایمان، آخرت پر ایمان انہیں ہر طرح کی مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ دنیا کی یہ تکلیفیں یہ وقتی اور عارضی ہیں، اور آخرت کی راحتیں جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ایک اور اہم بات، وقتاً فوقتاً جھنجھوڑنے والی آیات کا نزول، ایمان والوں کو بھی جھنجھوڑا جاتا ہے قرآن حکیم میں۔ یہ ذکر پہلے بھی آیا تھا ایک مرتبہ، یہ سورہ عنکبوت کی پہلی 3 آیات ہیں۔ جس سال ہجرت حبشہ ہوئی، 5 نبوی کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، تعذیب المسلمین، مسلمانوں پر تشدد کا دور ہے، اس دور میں یہ ہلا دینے والی آیات آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ عنکبوت کی پہلی 3 آیات، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، الف لام میم، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور وہ ظاہر فرما دے جھوٹوں کو۔ یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ ایسا نہ سمجھنا کہ وقتی تکلیفیں آگے تم پریشان ہو جاؤ، نہیں، یہ آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، یہ کھڑے کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے گا، اللہ امتحان لے گا کون واقعتاً ایمان کا سچا دعوے دار ہے اور کس نے محض جھوٹے دعوے کر رکھے ہیں، اور یہ کھڑا کھوٹا کا فیصلہ اس کا ہوگا جب تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا۔ یہ جو جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ بھی ایمان والوں کو کھڑا کرتا ہے اور ان کو ترغیب دلاتا ہے کہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں یہ سب کچھ تو تمہیں اللہ کی راہ میں دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت مکی دور کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہے، البتہ ایک آیت مشہور ہے، اس کا اشارہ کر دوں، گو کہ وہ سورۃ البقرہ میں مدنی دور میں نازل ہو رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے کسی قدر، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کے نقصان کے ذریعے، اور پیداوار اور محنتوں کے نتائج کے نقصان کے ذریعے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہم تو اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جان اللہ نے دی ہے، اس میں کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ ہی کی دی ہوئی جان ہے، مال اللہ نے دیا اگر واپس لے اللہ کے دیا ہوا مال ہے، راحتیں اللہ نے عطا فرمائی واپس لے اللہ ہی کی دی ہوئی راحتیں تھیں، لیکن اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو صبر کا مظاہرہ کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے صلوات ہے۔ صلوات کا مفہوم رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، عنایت ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے ان کے لیے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
یہ ہے جھنجھوڑنے کا ایک انداز جو مکی صورتوں میں جا بجا ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات وہ ہے کامیابی کی بشارتیں۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً آیات قرآنی کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے صحابہ کرام کی ذہن سازی فرمائی ہے، ان کو آخرت کی بھی بشارتیں دی ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ کی مدد کے آنے کی بشارتیں دی ہیں۔ مثلا ایک جگہ قرآن میں ہے، یہ سورہ صافات ہے، سورہ یاسین کے بعد، اور سورہ صافات کی آیات 171 اور 172 ارشاد ہوا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، رسولوں کے لیے ہمارا پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ کے رسول غالب رہیں گے اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ تمہارے رسول ہے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی غالب رہیں گے اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ مراد ایک تو ہے رسولوں کا معاملہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ بدر میں ہم دیکھیں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ تو دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا ذکر آتا ہے تسلی کا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی، پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بعد میں آنے والی کیفیت آپ کے لیے پچھلی کیفیت سے بہتر ہوگی۔ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں راحتیں بھی بعد میں عطا ہوں گی، دنیا کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر راحت آخرت میں عطا ہوں گی۔ تو یہ بھی تسلیاں آ رہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ خطاب اللہ کے پیغمبر سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کرام کو بھی بتایا جا رہا ہے تم اللہ کی نگاہوں میں ہو، تو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، جلتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، تمہارے سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے، تمہیں قید کیا جا رہا ہے، تمہارا خون بہایا جا رہا ہے، تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، نبی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ صحابہ کو بھی تسلی کہ تم تسلی رکھنا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور کبھی قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، تم اپنے معاملے کو اللہ کے ساتھ رکھو گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ تو یہ چند وہ اسباب ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے آیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکی دور کے 13 برس صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہوا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، پرکشش قیادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی جھنجھوڑنے کا انداز، کبھی بشارتوں کا انداز، اللہ کی مدد کے آنے کا اعلان، یہ وہ عوامل ہیں جن پر ہمیں بھی زور دینا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج ہم بھی دین کی راہ میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، صبر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل، آخرت پہ یقین، آخرت کا طلبگار ہونا، اور جو قیادتیں ہیں ان کا بھی اچھا انداز ہونا، اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر لے کر چلنے والی بات ہونا، اور جو بشارت قرآن حکیم احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے ان کو سامنے رکھنا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی راہ حق میں آگے بڑھیں گے، صبر کا استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ جو مرکزی ہمارا وقت ہوتا ہے، مین ٹائم ہمارا ہوتا ہے اس بیان سیرت میں، وہ تو یہ سیرت کے بیان کے تعلق سے مکمل ہوا۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آج بھی فلسفہ سیرت اور پیغام سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ فلسفہ سیرت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ جو واقعات ہمارے سامنے آئے ان کے پیچھے کچھ حکمتیں ہیں، کچھ ہمارے سامنے لیسنز ٹو لرن سامنے آتے ہیں، جن سے ہم اپنے لیے کچھ باتیں اخذ کر سکتے جو ہم پیغام سیرت میں آپ کے سامنے بیان کرتے۔ چند باتیں فلسفہ سیرت کے بیان کے تعلق سے آج بھی۔ پہلی بات، جب مکہ مکرمہ والوں نے دعوت حق کو رد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یثرب کے افراد کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائی۔ ابتدا میں آیت بھی پیش ہوئی تھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 89۔ اگر کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اور لوگوں کو نعمت سونپ دی اور عطا کر دی، وہ قبول کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام بہرحال طائف کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ بھی بڑا علاقہ تھا، وہاں پہ کچھ رشتہ دار بھی تھے اور وہاں پہ سردار بھی تھے، شاید یہ قبول کرنے تو لوگوں کا بھلا ہو۔ ادھر تو وہ کچھ ہو گیا طائف کی گلیوں جو ہمارے علم میں ہے کہ مکے کے 13 برس نہ ہوا۔ اللہ نے کھڑکی کھول دی یثرب کی طرف سے، 6 افراد آ گئے، 12 افراد آ گئے، 75 افراد آ گئے، اور آئندہ وہ انصار مدینہ بننے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کو ٹھکانہ ملے گا، مہاجرین ہجرت کر کے پہنچیں گے، مواقات کا رشتہ ہو جائے گا، انصار مہاجرین بھائی بھائی بن جائیں گے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر و بے نیاز ہے۔ نبی علیہ السلام کی چاہت یا آپ کا ارادہ طائف کا ہوا، اس میں بہت حکمتیں ہیں یقیناً۔ اللہ نے کھڑکی کھول دی یثرب سے، کام کیے جاؤ، کام کیے جاؤ اور کام کیے جاؤ، اللہ کی نصرت اپنے صحیح وقت پر
اس کی مشیت و فیصلے کے مطابق آئے گی. تم نتائج کے مکلف یعنی ذمہ دار نہیں، محنت کے مکلف ہو، تم محنت کیے چلے جاؤ، راستہ اللہ کھولے گا. نمبر 2، افراد کو اجتماعی نظم میں جوڑنے کا مسنون طریقہ بیعت کا طریقہ ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ جو بیعت عقبہ ثانی ہوئی ہے اور جس کے موقع پر یہ عہد و پیمان ہوئے ہیں، یہ بھی ایک باقاعدہ پورا ڈسپلن سکھاتی ہے نظم جماعت کے حوالے سے، ایک اجتماعیت کو جوڑنے کے اعتبار سے. جماعت سازی کے لیے قرآن، حدیث، سنت، خلفائے راشدین، سیرت صحابہ اور امت کے اسلاف کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ بیعت کا مسنون طریقہ ہے، جس کا تذکرہ بیعت عقبہ ثانی کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا. نمبر 3، قرآن کریم دعوت دین کا اولین اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. سیدنا مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا رضی اللہ عنہ یثرب والوں کی درخواست پر قرآن پڑھانے کے لیے. کتنے مشہور ہو گئے؟ المقری، مقری پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سنانے والے مشہور ہو گئے. اور ان کی دعوت قرآنی کا ایک نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے ایک سال میں 13 نبوی میں 75 افراد آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ یوں کہیے کہ عہد و پیمان کرنے کے لیے بھی آئے ہیں وہ لوگ. تو غور کرنا چاہیے کہ قرآن حکیم کو بار بار قرآن بھی کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت بھی بتا رہی ہے کہ اس کو اولین ذریعہ بنانا چاہیے دین کی دعوت کے کام کے لیے. چوتھی اور آخری بات فلسفہ سیرت کے بیان کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور آخرت کی کامیابی کی تڑپ بندہ مومن کو رائے حق میں ثبات اور استقامت دیتی ہے. جیسے کہ مکی دور کے 13 برس میں صحابہ کرام کے صبر اور استقامت کا تذکرہ سامنے آیا اور اس کے کچھ عوامل میں ہم نے بیان کیا جس میں توکل علی اللہ بھی شامل اور آخرت پر ایمان بھی شامل ہے. ناظرین کرام، فلسفہ سیرت کے بعد پیغام سیرت یعنی چند وہ پہلو جو ہمارے لیے عملی اعتبار سے بڑے قیمتی ہیں، جو سیرت النبی علیہ السلام کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. آئیے ان کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں. پہلی بات، اہل ایمان کو نتائج سے بے پرواہ ہو کر دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ہم پیغام پہنچانے، سمجھانے، بتانے، الیبریٹ کرنے سب کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، منوانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. نتائج کو پروڈیوس کر دینا ہمارا کام نہیں ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر. نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا اے نبی نصیحت کیجئے، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں، آپ ان پر ذمہ دار نہیں کہ جبرن ان سے قبول کروائیں یا منوا کر چھوڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے، محنت ہم نے کرنی ہے. ہاں اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کہاں سے کھڑکی کھول دی؟ یثرب کی کھڑکی کھول دی. آج بھی اللہ کھڑکی کھولنے پر قادر، وسائل دینے پر قادر، افراد دینے پر قادر. تو اللہ ہر بات پر قادر ہے، مگر ہم یاد رکھیں اپنی ذمہ داری، کام کرنا ہے. ہم نے دین کے لیے محنت کرنی ہے، دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے، اس کی قلبے کی جد و جہد کرنی ہے. نتیجہ اللہ کب پیدا کر دے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. پیغام سیرت کے تعلق سے دوسرا نقطہ، جماعتی زندگی میں نظم کے لیے بیعت کا مسنون طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آج ہمارے بھی بہت سی مذہبی جماعتوں نے بھی مغرب سے درآمد کیے کہ جمہوری طریقہ کار کو سو کارڈ کو اختیار کر رکھا ہے. کوئی صدر ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے خلاف اکھاڑ پچھاڑ بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر اگلے انتخابات میں اس کو نکالنے کی بھی باتیں ہو جاتی ہیں. جماعتی زندگی میں صحیح ڈسپلن کے لیے بیعت سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، اس بیعت کو ہمیں رائج کرنا چاہیے اور یہی ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم سے تفصیل ملتی ہے. تیسری بات، صلاحیتوں کا بہترین استعمال خدمت قرآنی کا مشن ہے. مصعب بن عمیر کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نوجوان نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آئیڈیل بنائے. سبحان اللہ کہ وہ قاری قرآن بھی، مقری بھی مشہور ہوئے. ایک سال کی محنت کے نتیجے میں 75 افراد ایمان بھی لا رہے ہیں اور احد کے میدان میں شہید بھی ہوتے ہیں. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عمومی انداز سے میں ترغیب دلائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. آخری نقطہ پیغام سیرت کے تعلق سے، جنت میں داخلے کا شوق بندہ مومن کے لیے ترغیب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. میں کیوں محنت کروں؟ چاہے نتیجے میرے سامنے نہیں آ رہے، مگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور اپنی رضا کا مقام جنت مجھے عطا فرمائے گا. جسے اس کی فکر ہوگی، جو وہاں کا طلبگار ہوگا، وہی ہے جو دین کے لیے وقت بھی لگائے گا، جان بھی کھپائے گا، مال بھی کھپائے گا، صلاحیتیں بھی لگائے گا، اوقات کو بھی لگائے گا اور بے پرواہ ہو کر، نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی محنتیں کھپائے گا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا شوق بھی عطا فرمائے، اس کے لیے محنت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد مبارک ترمذی شریف میں موجود ہے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو،
کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگی آ جائے گا، پھر یہ تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ سب سے بڑی بادشاہت وہ جنت میں ہے، اور اس کی بشارتیں بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور یہی وہ بشارتیں تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کرام لگے رہے اور رضی اللہ عنہم کا خطاب رب کائنات ان کو عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کا طلبگار بنائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اس راہ میں جو مشقتیں آئیں ان پر صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔